اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم حدیث شریف کے اور قرآن مجید کے حجیت پہ احادیث پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے یہ تیسری فصل ہے۔ اس میں بدعت اور سنت کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حق فرقے سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، یہ جو شیطان ہے ذئب الانسان، یہ انسان کو اس بھیڑیے کی طرح پکڑتا ہے۔ کذئب الغنبی، جیسے کہ بھیڑیا غنم کو پکڑتا ہے، بھیڑ بکریوں کو پکڑتا ہے۔ یأخذ الشاذہ، یہ شیطان جو ہے یہ اس بھیڑ کو پکڑتا ہے، یعنی جو بھیڑ ہوتا ہے، جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھیڑ کو ایسے پکڑتا ہے، جو اس بھیڑ کو پکڑتا ہے جو شاذہ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ والقاسیہ، اور جو کہ کیا ہو، بھیڑ کو کہتا ہے جو گلے سے بچھڑ جانے والے اور ریوڑ سے دور ہو۔ نہیں، شاذہ کا مطلب ہوتا ہے الگ، جو گلے سے الگ ہو۔ والقاسیہ، اور جو بچھڑ جاتی ہے۔ والناحیہ، اور جو راستے الگ کر دیے اس نے، یعنی تینوں کا معنی ایک ہی ہے کہ وہ الگ ہو جائے گروپ سے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اور تم گھاٹیوں سے بچو۔ إِيَّاكُمْ وَالشُّعُوبَ، اور گھاٹیوں سے بچو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، بلکہ تم جماعت میں رہو، ایک ساتھ رہا کرو۔ والعامہ، اور عام عوام، عام مسلمانوں کو پکڑ کے رکھو۔ اسی کو سواد اعظم کہا گیا پچھلی احادیث میں، کہ جماعت مسلمین کی جماعت کو، اجتماع کو، اس کو برقرار رکھو، اس سے آگے پیچھے نہ جاؤ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الجماع شبرا، جس نے جماعت کو ایک بالشت چھوڑا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا۔ اتنا بھی نہیں ہٹنا، جماعت کے ساتھ رہو بس۔ عن مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اس کو پکڑ کے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے، ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو۔ وعن غضیف بن حارث الثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث قوم بدعتا، کوئی قوم جب کوئی بدعت کو شروع کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، الا رفع مثلها من السنہ، تو سنت میں سے اسی قدر اس کی مثال جو ہوتی ہے، مخالفت میں جو چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے، سنت کو اٹھا لیتا ہے بدعت کے مقابلے میں۔ فتمسکن بسنت سنت خیر من احداث بدعت، تو کیا کہتے ہیں کہ لہذا سنت کو پکڑنا بدعت کی ایجاد سے بہتر ہے، اسے ہی پکڑ کے رکھو۔ سنت کو بدعت کے مقابلے میں لایا گیا ہے، تو وہی بدعت جو ہے وہ بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، جس سے کہ قرآن کی کوئی آیت اس کی مخالفت میں ہو یا پھر سنت کے مخالفت میں آئے، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اس لیے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دینهم، کہ کوئی قوم جو ہے وہ بدعت کو ایجاد نہیں کرتی، الا نزع اللہ من سنتهم مثلها، مگر اس کی اسی قدر جو اس کی جس سنت کی مخالفت میں بدعت کو ایجاد کیا جاتا ہے، وہ سنت اللہ اٹھا دیتا ہے۔ ثم لا يعيدها الیہم، پھر دوبارہ وہ سنت واپس نہیں آتی، الی یوم القیامت، قیامت تک واپس نہیں آتی، قوم اس کو اپنا لیتی ہے۔ وعن ابراہیم بن میسرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، کیا ہوگا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں مدد کی۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال من تعلم کتاب اللہ، یہ حضرت عبداللہ میں خود فرما رہے ہیں کہ میں جس نے بھی اللہ کی کتاب کی کو سیکھا، ثم تبع ما فیہ، پھر اس کے بعد اس کی اتباع کی جو کچھ اس میں تھا، ہداہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، من الضلالت، گمراہی سے، پھر دنیا میں، ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا قیامت کے دن سخت عذاب سے۔ اور ایک اور روایت میں یہی فرماتے ہیں من اقتدى بکتاب اللہ، اگر جس نے کتاب کی اقتداء کی، پیروی کی کتاب اللہ کی، لا يدل فی الدنیا، تو وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى فی الآخرت، اور آخرت میں بدنصیب نہیں ہوگا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت تلاوت کی، فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا يدل، تو گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى، اور نہ ہی بدبخت ٹھہرے گا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی، وعن جنبتی صراطا، یہ جو سیدھا ایک راستہ ہے، سورانی، کیا ہے وہاں پر دونوں جانب جو ہے وہ سوران، ویسے سور کہتے ہیں باؤنڈریز کو، دیوار، چار دیواری ہے، فیہما ابواب، اس میں دروازے ہیں، مفتحت، کھلے ہوئے، کھلے دروازے ہیں اس میں، وعلی الابواب سطور، اور ان دروازوں پر پردے ہیں، مرخات، مرخات کا مطلب ہوتا ہے اچھے والے، کیا لکھا ہے، پردے لٹکے ہوئے، سطور مرخات کا مطلب اچھے، مرخات میں مرخات کا مطلب ہوتا ہے اچھے والے، وعند رأس الصراط دائن، اور دروازے کے بالکل شروع میں یہ کیا لکھا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کنارے پر لکھا ہوا ہے، ہاں، تو یہ جو رأس ہوتا ہے، یہ اصل میں رأس کا مطلب تو سر ہوتا ہے، یعنی اس کے سر پہ، سرے پر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی رأس جو ہے یہ جڑوں کے لیے آتا ہے، پاؤں کی طرف آتا ہے، یعنی آخر میں آتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ تو عند رأس الصراط، تو یہ جو راستے کے شروع میں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، داعٍ، بولنے والا، بلانے والا کھڑا ہوتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے، استقیموا علی الصراط، اسی راستے، سیدھے راستے پہ بالکل ثابت قدم رہو، ولا تعوجوا، اور کجرو نہ ہو، راستہ نہ بھٹکنا، ٹیڑے نہ ہونا اس راستے سے، وفوق ذلك داع يدعو، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ بلانے والا بلا رہا ہوتا ہے، کلما ہم عبد، جب بھی کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یفتح شیئا من تلک الابواب، یہ جو دروازے ہیں بہت سارے، وہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں، دروازوں کو کوئی کسی کو کھولے، تو قال ویحک، تو کہتا ہے تباہ جائے تو، لا تفتح، اس کو نہ کھول، فإنک ان تفتحه تلجه، تم اگر اس کو کھولو گے تو اس میں داخل ہو ہی جاؤ گے، ثم فسرہ، پھر اس کی تفصیل یہ بنائی، بیان کی، فاخبرہ، اور فرمایا، ان الصراط، یہ جو راستہ تھا نا، هو الاسلام، یہ اسلام کا راستہ ہے، وان الابواب مفتحۃ محارم اللہ، یہ جو کھلے دروازے ہیں یہ حرام کے دروازے ہیں، وان السطور مرخات حدود اللہ، اور یہ جو پردے تھے لٹکے ہوئے، یہ اللہ کے حدود ہیں، وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اور یہ جو کنارے پر کھڑا پکارنے والا تھا، هو القرآن، یہ قرآن تھا، وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللَّهِ، اور یہ جو دوسرا تھا نا بلانے والا، یہ اللہ کا واعظ تھا، نصیحت کرنے والا تھا اللہ کی طرف سے، فی قلب کل مؤمن، ہر مومن کے دل میں آواز دیتا ہے، یعنی انسان کو خود اپنا آپ بھی روکتا ہے، بدراہ گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، من کان مستنن، جو سیدھی راہ جاننا چاہتا ہے، اچھا یہ ترجمہ لکھا ہے، فلیستن بمن قد ماتا، تو وہ اس سنت کو اپنائے، جو ترجمہ ہے سنت کا ترجمہ ہے، اس سنت کو اپنائے، کس کا، قد ماتا، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کا، فإن الحیا، کیونکہ جو زندہ ہیں، لا تؤمن علیہ الفتنہ، ان پہ آزمائش آ سکتی ہے، فتنہ آ سکتا ہے، گمراہ ہونے کا ڈر باقی رہتا ہے، اولئک اصحاب محمد،
یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، کانو افضل هذه الامہ، یہی تو بہترین لوگ ہیں اس امت کے، ابرہا قلوبا، ان کے دل بھی نیک ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں، واعمقها علما، اور علم میں بھی بہت گہرے تھے، واقلها تکلفا، اور تکلف میں کم تھے، قلیل تھے، یعنی کیا تکلف میں کم تھے، تکلف کا مطلب پتہ نہیں کیا نکالا یار۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور دین کی اقامت کے لیے، فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو ان کے فضل کو سمجھو جانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے قدموں کی پیروی کرتے رہو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کی سیرت اور اخلاق کو جتنا ہو سکے اپناؤ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ بے شک وہ سیدھے راستے پر ہدایت پر تھے۔ یہ عبداللہ مسعود کی اپنا قول ہے، خود سے انہوں نے نصیحت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اچھا، وعن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، حضرت عمر ابن الخطاب، یہ انہما کیوں لکھ دیا؟ انہما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخت من التورات، اب وہ حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر تورات کا ایک نسخہ اٹھا کے لے آئے، فقال یا رسول اللہ، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حاضی نسخۃ من التورات، یہ تورات کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، فسکتا، تو آپ خاموشی فرمائی، فجعل یقرأ، تو وہ پڑھنے لگ گئے، ووجہ رسول اللہ یتغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا، فقال ابو بکر، ابو بکر نے فرمایا، سکلت کا سواکلو، تمہیں رونے والی روئے، ما ترا ما بے وجہ رسول اللہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے رسول اللہ کے چہرے پہ کیا رنگ بدل رہا ہے؟ ونظر عمر الى وجہ رسول اللہ، تو حضرت عمر نے جو ہے رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف نظر کی، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کے غضب اور رسول کے غضب، اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضوینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، وبالاسلام دین، اسلام کو بطور دین قبول کر لیا، وبمحمد النبی، اور محمد کو بطور نبی قبول کر لیا، ایمان لے آئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر واضح ہو جائے موسیٰ تمہارے لیے، اگر سامنے آ جائے موسیٰ تمہارے لیے، فتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم نے یقیناً صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، ولو کان حیا، اور اگر وہ زندہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام، وادرک نبوتی، اور اگر میری نبوت کا زمانہ انہوں نے پایا، لتبعنی، تو وہ ضرور بے ضرور میری اتباع کرتے۔ کیا بات ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی صحابی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میری کوئی حدیث اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتی، اور کلام اللہ ینسخ کلامی، لیکن اللہ کا کلام قرآن وہ میری بات کو منسوخ کرتا ہے، وہ کلام اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ینسخ بعضہ بعضا، یہ بعض آیتیں بعض آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیثنا، بے شک ہماری باتیں جو ہیں، ینسخ بعضها بعضا، یہ بعض حدیث کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے وہ دکھاتے پھرے لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، بعض حدیث جو ہے وہ منسوخ بھی ہو جاتی ہے، حدیث کی اس کو منسوخ کرتی ہے، کنسخ القرآن، جیسے کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ موجود ہے۔ وعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض چیزیں ہیں وہ فرض کر دی، فرائض کو فرض کر دیا، فلا تضيعوها، تو اس کو ضائع مت کرو، وحرم حرمات، اور حرام چیزوں کو حرام کر دیا، فلا تنتهكوها، تو تم کیا نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، وحد حدودا، اور اس نے اپنی حدود کو متعین فرما دیا، فلا تعتدوها، تو اس کو نہ مت پھلانگو، وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے جو ہے بغیر بھولے خاموشی اختیار فرمائی، فلا تبحثوا عنها، تو اس کے پیچھے جاسوسی مت کرو، تجسس نہ کرو، ریسرچ نہ کرتے پھرو، چلیں پھر سے بڑھا کتاب العلم اب شروع ہوگا اس کے بعد سے۔ ابھی ہم نے کون سی کتاب، ایک ہم نے پڑھا ہے ایمان کا باب پڑھا، پھر اس کے بعد اعتصام بالکتاب و سنت پڑھی ہم نے، اور اب جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہے علم کا بیان، انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم یہ علم کا بیان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔